فرانس کے مختلف ایک تو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرا، پھر جہاں کے رافیل تھے وہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور یہ پاکستان نے ان کے مطلب انڈین رافیل جو ہیں وہ مار گرائے. ایئر فورس کے بڑے سینئر آفیسر ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، J-10 کے اسکواڈرن اور JF-17 کے اسکواڈرن سے مل کے آیا ہوں، اور مجھے ان کو دیکھ کے، ان کی باتیں سن کے، ان کی ٹیکٹس اور the way they know the technology, the way they know how to use the technology and the grip they have on the machine which they fly, مجھے انڈیا پہ ترس آتا ہے. پورا پاکستان دنیا کے نقشے سے غائب تھا، ہم تو پتہ نہیں کہاں سے ابھی یہ وہ ریئیکشن ہے، انٹرویو کر رہے ہیں. یہ وہ ریئیکشن ہے، یہ وہ پینک ہے، یہ پینک ہے جو پاکستان نے آلریڈی انف، تو پہلے آپ نے انف کر دیا ان کو ایک اسپیکٹیکل کریٹ کر کے ہوا کے اندر. جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے، انہوں نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ قوم سے یہ کہا کہ ہم رسپونڈ کریں گے، کوئٹ کرو پلس کریں گے، اپنے ٹائم پہ کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے، اپنی مرضی کی جگہ پہ کریں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رقمہ فان ملک 360 ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. ناظرین، جب دشمن کا میڈیا جھوٹ بولے اور اپنے عوام کو اندھیرے میں رکھے تو سچ بولنا جہاد بن جاتا ہے. آج ہم بات کریں گے بھارتی جارحیت کی، جو نہ صرف بارود سے بلکہ جھوٹے بیانیے اور جھوٹے پروپیگنڈے سے بھی لڑی جا رہی ہے. میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہے دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب. کرنل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو کل رات سے بھارتی میڈیا ایک جھوٹا فیک پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان نے ان کے بہت سے سپاٹس کو نشانہ بنایا، مقبوضہ کشمیر کا ایئرپورٹ اس کو بھی نشانہ بنایا، اور جی ہم نے دشمن کے یعنی پاکستان کے، ان کی نظر میں تو ہم دشمن ہی ہیں، طیارے جو ہیں وہ بھی مار گرائے ہیں، پائلٹ بھی گرفتار کر لیا ہے. لیکن اتنا ٹائم گزر گیا، کوئی ثبوت، کوئی ایویڈنس، کوئی پکچر، کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی میڈیا یہ پروپیگنڈا، جھوٹا بیانیہ کیوں گھڑ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، بھارتی میڈیا ایکچولی میڈیا قوم کی ریفلیکشن ہوتا ہے. بھارتی میڈیا بھی اس وقت جو قوم مودی نے، بلکہ خالی مودی نہیں، مودی تو خود اس کی پیداوار ہے، جو ان کی ہندوتا کا RSS کا مائنڈ سیٹ ہے، جو پچھلے 20 سے 30 ایئرز سے ایک آئیڈیالوجی ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، یہ اس کی پیداوار ہے. اور وہ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جو ہندو ہیں وہ ایک بہت سپیریئر نیشن ہے. مسلمان جو ہیں یا جو بھی لوگ انڈیا میں رہ رہے ہیں، آئدر دے ہیو ٹو بی ہندوز، یا پھر وہ یہاں سے چلے جائیں، یا وہ جو ایک موومنٹ انہوں نے چلائی تھی کہ واپسی موومنٹ، یا وہ واپس اپنا کنورٹ کر لیں ہندوازم کے اندر. یعنی اس حد تک ان کی ایکسٹریمٹی ہے اپنی تھاٹ کے اندر. اور یہ جو ہندوتا ہے، اس میں بیسکلی یہ ایک سپریمیسسٹ انہوں نے آئیڈیالوجی، اس کا ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم ایک بہت سپیریئر سویلائزیشن ہے جو سینچریز سے بلکہ ملینیم سے یہاں پہ آباد ہیں، اور سائنس، نالج اور ہیومن جو گروتھ ہے وہ پوری دنیا میں ہماری وجہ سے ہوئی. اور اس کے لیے یہ بہت ساری جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہسٹوریکل تھیوریز تھیں، جیسے آرینس کی تھیوری تھی، جیسے یہ تھا موہنجو دڑو تھا، اور اس کی جو موہنجو دڑو کی جو سویلائزیشن تھی، یعنی ہڑپن سویلائزیشن، اس کا جو اوریجن تھا. سو یہ ان ساری چیزوں کو ایون چینج کر رہے ہیں، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ ہر روز ایک 2-4 نئی مسجدیں، 2-4 نئے جو مسلمانوں کی جگہیں ہیں، وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس پہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اس پہ تو 1000 سال پہلے، 1500 سال پہلے مندر تھا، اور اس پہ پھر مسجد بنا دی ہے، مغلز نے بنا دی اینڈ آل دیٹ. سو جب آپ قوم کی اتنی ایکسٹریم، آپ قوم کی کہنا چاہیے کہ ان کا آپ ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کو آپ ایک وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں میس کمیونیکیشن کی ٹرم میں ہائپوڈرمل نیڈل تھیوری، جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کچھ انسٹنکٹس ڈیولپ کرتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی پوری قوم کی انسٹنکٹس ڈیولپ کی، اور پرٹیکولرلی مودی کے آنے کے بعد سے تو اس کی مینیفیسٹیشن شروع ہو گئی. اور اس میں آپ وہ انسٹنکٹ ڈیولپ کرنے کے بعد آپ پھر اسٹیملائی کریٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ جو انسان ہے وہ جانور کی طرح ان اسٹیملائی پہ ریئیکٹ کرتا ہے. جی، جیسے آپ ایک کسی ڈاگ آپ نے رکھا ہوا ہے، تو ایک پرٹیکولر ٹائم پہ اگر آپ اس کو کھانا دیتے ہیں، تو جب آپ پرٹیکولر ٹائم پہ وہ برتن بھی لے کے آئیں گے
تو وہ جو ڈاگ ہے وہ اسٹیمولائی ہے، وہ اسٹیمولائی سے وہی حرکتیں کرے گا جو وہ کھانے کو دیکھ کے کرے. سو انہوں نے وہ اپنی پوری سوسائٹی چینج کر کے رکھ دی ہے، اور وہ ساری کی ساری بیسس جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. وہ آرکیالوجی اپنی بنا رہے ہیں، ہسٹری اپنی ری انوینٹ کر رہے ہیں، جس میں مغلوں کو ایون یہ کہنا کہ مغلوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، مغل رولرز نے، اور اس کا بدلہ اب ہم مسلمانوں سے لیں گے. وہ جو 400 سال پہلے، 300 سال پہلے، 500 سال پہلے مسلم رولرز تھے، اب ان کا بدلہ ہم ابھی جو مسلمان ہیں ان سے لیں گے، کیونکہ یہ ہمارے انویڈرز تھے، یہ ان کی اولاد ہیں. کوئی، اور پھر جو ان کا آرکیالوجیکل سروسز آف انڈیا ہے، ASI ڈپارٹمنٹ، وہ ہر جگہ پہ ری انوینٹ کر دیتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی مسلم جو جگہ ہے یہاں پہ بیسیکلی ہندو اس کا اوریجن تھا، اور یہ پھر اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور یہ پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ سارا کچھ ایک میکانزم کے انڈر ہو رہا ہے، جس میکانزم میں جو ان کا پولیٹیکل ونگ ہے وہ BJP ہے، جو ان کا ہارڈ کور ملٹری کم پولیٹیکل ونگ ہے وہ RSS ہے، جو ان کا ینگسٹر اور یوتھ کا ہے وہ بجرنگ دل ہے، اور اس سارے کو سنگھ پریوار کہتے ہیں. تو اس وقت سنگھ پریوار کی پرٹیکولرلی پچھلے 2 ڈیکیڈ سے 2014 سے تو فزیکلی بھی مودی جب سے آیا ہوا ہے وہ تو ہے ہی اس کا، اور اس سے 10 سال پہلے بھی جب واجپئی تھے آن اینڈ آف تو وہ سارا کچھ تھا. اچھا، لوگ کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سارا سب مودی کے آنے کے بعد ہوا، اور واجپئی جو تھے وہ ان کے جو پرائم منسٹر تھا وہ بہت مائلڈ تھا، وہ بہت اس طرح کے خیالات اس کے جو ایکسٹریمسٹ نہیں تھا. لیکن جب انڈیا نے نیوکلیر ایکسپلوژن کیے تو واجپئی واز دا فرسٹ ون ہو سیڈ کہ اب اگر ہمارا کسی سے کنفلکٹ ہوا تو ویل گو فار دا نیوکلیر آپشن. تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ کس سے کنفلکٹ ان کا ہونا تھا. ان کا کنفلکٹ USSR سے تو نہیں، رشیا سے تو نہیں ہونا تھا، فرانس سے تو نہیں ہونا تھا. ان کے تو سارے کنفلکٹ صرف ایک ہی ملک سے ہوئے، وہ پاکستان تھا، یا چائنا سے ہوئے. چائنا کے اگینسٹ تو نیوکلیر یہ استعمال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس وقت بھی، بیکاز چائنا واز آلریڈی اے نیوکلیر پاور سنس 1964. سو وہ ایک ڈائریکٹ دھمکی تھی پاکستان کے لیے. اور اس پہ اڈوانی نے کہا تھا، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بہت سمجھدار انڈین منسٹر تھا، جس نے بکس بھی لکھی اور پڑھا لکھا، اور جے شنکر جو آج کل ہے ان کا فارن منسٹر، اس سے بھی بہتر تھا ان اسٹیٹمنٹشپ اینڈ ان اپروچ اینڈ آل دیٹ. اس نے رائٹ آفٹر دی ایکسپلوژنز یہ کہا تھا کہ ہم کشمیر لے لیں گے. سو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ایکسٹریمزم کا بالکل رائٹسٹ آئیڈیالوجی کا جو تیار کر دیا. اب اسی مائنڈ سیٹ نے پھر کیا کیا کہ میڈیا کو تیار کیا، اور میڈیا کو ایک فرینزی دی. میڈیا کے اندر نفرت بھری، میڈیا کے اندر وہ بہت سارے ڈیمنز بنا کے دکھا دیا ان کو. ایک ڈیمن مسلمان، دوسرا ڈیمن سکھ، تیسرا ڈیمن مغل ایمپررز جو 400 سال 500 سال پہلے گزرے، اس سے چوتھا ڈیمن وہ جو اس سے پہلے مسلم رولرز آئے جو انویٹ کرتے رہے، اور اس طرح کے بہت سارے بنا دیے اور ان کو پھر پروپیگیٹ کرتے رہے. اب میڈیا نے اتنی چیزیں اپنی ہسٹری کی بکس میں بھی چینج کیا، اپنی جرنل ڈسکورس میں بھی چینج کیا. تو اب اتنی ساری چیزیں یہ کریٹ کر دیں کہ اب ان کا میڈیا انہی لائنس پہ، انہی انٹلیکچوئل نیریٹیوز جو ان کو دے دیے گئے ہیں، انہی کوگنیٹو لائنس پہ اب وہ انہی پہ وہ بلٹ ہوا ہے. وہ اس کا اسکیفولڈ ہے جس پہ وہ بلڈنگس بنی ہیں، تو اب وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا. صحیح. اور پوری سوسائٹی اس لیے اب ایک نیوروٹک اور ایک پیرانوائڈ سوسائٹی بن گئی ہے. اچھا سر، ایک اور چیز دیکھیں، بھارت کی روایت رہی ہے کہ پہلے خود ہی کوئی ڈرامہ رچاتے ہیں، وہ چاہے پہلگام ہو یا اس سے پہلے پلوامہ ہو. ایک ہسٹری رہی ہے، اور اس کے بعد ایویڈنسز کے بغیر ہی فوری طور پر جو ہے پاکستان پر الزام لگاتے ہیں، پھر کوئی سرجیکل اسٹرائک کرتے ہیں یا کوئی اٹیک کرتے ہیں. 2019 میں اگر ہم دیکھیں جو پلوامہ کے بعد ہوا، تو انہوں نے پہلے اپنا جہاز بھیجا پائلٹ کے ساتھ، اس میں بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. پائلٹ جو تھا وہ یہاں پکڑا گیا، طیارے جو تھے پاکستان نے مار گرائے. اب کی بار انہوں نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے، سرحدی حدود، فضائی حدود میں رہتے ہوئے وہاں سے جو ہے وہ میزائل داغے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بھارت ایک سٹیپ پیچھے گیا، کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ اب ہم نے کسی کی فضائی حدود میں یا ویسے جو ہے وہاں پر انویڈ نہیں کرنا. اچھا، اس میں بھی یہ ہوا کہ اب انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جی 3 رافیل جو ہیں وہ مار گرائے. اس میں بھی بھارت کو ایک دفعہ پھر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، یہ ڈرون اٹیکس شروع کر دیے ہیں، اپنے وہاں سے ڈرون بھیج رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اب بھارت جو ہے وہ ہر ناکامی کے بعد ایک سٹیپ پیچھے جاتا جا رہا ہے، یا یہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے، یہ کیا ہے؟
دیکھیں آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا. میں نے تھوڑی سی اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو بتائی کہ بیکاز وہ ان جیسی قوم ہے ویسے میڈیا تیار ہو گیا جو کہ تیار ہی اس چیز پہ ہوا ہے. اچھا اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے رائٹ فرام پلوامہ سے لے کے یا اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں, اری کے واقعے پہ چلے جائیں یا اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں, وہاں سے لے کے آج تک ٹوڈے یہ ان کا بیہیویئر ایسا کیوں ہے, اس کا جواب اسٹریٹجی کے اندر ہے. اٹس ناٹ یہ میس کمیونیکیشن کی تھیوریز کے اندر نہیں ہے, اس کا جواب اسٹریٹجی کے اندر. دیکھیں انہوں نے یہ ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کا حصہ ہے, اور ابھی بھی جب ہر سال ناگپور میں ان کی سنگھ پریوار کی کنگریگیشن ہوتی ہے تو اس میں جو بہت بڑا ایک مورل لگایا جاتا ہے جس کو سب آخر میں یہ لوگ دعا بھی کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں, اس وقت وہ نقشہ جو ہوتا ہے وہ اکھنڈ بھارت کا ہوتا ہے, اس میں پاکستان اور یہ سارا ریجن اس کے اندر دکھایا ہوتا ہے. تو وہ یہ تو خواہش بہت پرانی ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ملٹری اسٹریٹجی بنائی جس کو کولڈ وار, جس کو کولڈ سٹارٹ کہا انہوں نے, اور اس کولڈ سٹارٹ میں بہت انڈیپینڈنٹ بریگیڈ گروپ پلس جو ہیں وہ ملٹیپل جگہوں سے پاکستان میں آئیں گے اور پہلے ہی حلے میں ایک بہت سارا ایریا پاکستان کا لے لیں گے. پاکستان نے اس کے رسپانس میں, میں بہت شارٹ سا بتا رہا ہوں, پاکستان نے اس کے رسپانس میں ایک میزل بنایا جس کا نام نصر تھا جو کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن تھا. ٹھیک ہے. اب جب یہ ہوا تو ان کو کیونکہ یہ چاہتے یہ تھے کہ جب آپ نے ایکسپلوژن کر لی ہیں تو اب پاکستان کا جو نیوکلیئر ڈیٹرنس پاکستان کے پاس آ گئی ہے وہ افیکٹو نہ رہے ان کے ان ارادوں کے لیے. تو یہ کرنے کے بعد جب نصر ہو گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم جو پاکستان کا جو نیوکلیئر آپشن ہے اس کو انہوں نے نیوکلیئر بلف کا نام دیا کہ یہ نیوکلیئر بلف ہے, پاکستان نیوکلیئر اسٹیج پہ جا نہیں سکتا, تو ہم اپنے جو کنونشنل فورسز ہے اس کو اتنا ڈیولپ کرتے ہیں, اتنا اس کو اکوپڈ کرتے ہیں, اتنا ماڈرنائز کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارا ایم پاکستان کی ٹیریٹری لینے کا ہے وہ ہم نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے نیچے کر کے لے لیں. اور اس کے لیے آپ نے دیکھا 2016 میں انہوں نے اری کا واقعہ ہوا جس میں انہوں نے وہ اسی طرح کا ایک جھوٹا وہ بنایا اور یہ کہا کہ جی ہم نے پاکستان پہ اٹیک کر دیا ہے اور وہ سارا, لیکن وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کو انہوں نے نیو نارمل کا نام دیا کہ یہ نیو نارمل ہے. یعنی پہلے کبھی بھی ٹیریٹری کو کراس نہیں کیا جاتا تھا بیکاز آف دا نیوکلیئر ہینگ اوور. جب ہم نے دھماکے کر لیے 1998 میں تو اس کے بعد 2016 تک آپ کہہ لیں کہ وہ نیوکلیئر ہینگ اوور تھا, اس میں آپ اس لیے ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہ نیوکلیئر وار میں کنورٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, 2016 میں انہوں نے یہ کیا اور یہ چیک کیا, لیکن پاکستان نے اس کا جواب دیا. پھر 2019 میں اگین دے کراس دی بارڈر اور یہاں ابھی نندن والا وہ سارا ایپیسوڈ آپ کو پتہ ہے. پاکستان نے اگین اس کا رسپانس دیا اور یہ اسٹیبلش کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ کنونشنل ان کی ڈومیننس بھی نہیں ہے اور کنونشنل ڈومیننس بھی نہیں برداشت کرے گا. سو اگر یہ ایسکلیٹ کریں گے تو پاکستان بھی ایسکلیٹ. پاکستان نے 2019 میں ایسکلیٹ نہیں کیا اور وہ جب ان کا واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد جو انٹرنیشنل پلیئرز آئے ان کی اس پہ جو چیزیں تھیں وہ ڈی ایسکلیٹ ہو گئیں. لیکن اب جو ہے اس دفعہ جب انہوں نے یہ واقعہ کیا ہے جس میں میزل فائر کیے 5 سٹیز میں اور پھر پاکستان نے جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہمارے پائلٹس نے وہ 5 جہاز گرائے, ہماری جو ایل او سی کے اوپر ٹرپس ہیں انہوں نے ان کی پوسٹیں تباہ کیں اور ایون آج تک تباہ ہو رہی ہیں. تو اب پاکستان نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ اب جو ایسکلیشن ہے وہ اگر انڈیا کرے گا تو اس کا جواب کوئڈ پرو کو پلس میں دیا جائے گا, یعنی جتنا وہ کرے گا اس سے پلس میں جواب دیا جائے گا. سر یہی چیز میں اسی پر ہی آ رہی ہوں کہ آج تیسرا دن ہے, بھارت نے سب سے پہلے میزائل داغے, پھر اس کے بعد سویلین آبادی کو نشانہ بنایا, مسلسل ڈرون حملے جو ہیں وہ پرسوں رات سے کیے جا رہے ہیں. ابھی 77 ڈرونز جو ہیں وہ تو مار گرائے ہیں, لیکن وہ جو فیصلہ کن جواب ہوتا ہے اس کا پوری قوم انتظار کر رہی ہے. ایوری بڈی از ویٹنگ. یہ فیصلہ کن جو جواب ہے وہ کب دیا جائے گا, یہ پوری قوم کا سوال ہے کہ ہم واٹ آر وی ویٹنگ فار. حالانکہ کل ہم نے ڈی جی ISPR کی جب ہم پریس کانفرنس سنتے ہیں تو وہ ان کی باڈی لینگویج بہت فرق تھی, ایگریسو تھی اور ایسے لگ رہا تھا سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کل رات کچھ ہوگا, لیکن وہ فیصلہ کن وہ جو جواب ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں دیا گیا. دیکھیں ایک تو یہ کوئی فٹ بال میچ نہیں ہے کہ اس طرف سے گول ہو گیا تو نہیں, اب آپ نے فوراً گول کرنا ہے. آپ کو اپنی ساری اسٹریٹجک آپشنس اور ساری چیزیں دیکھ کے آپ نے یہ ڈیمانسٹریٹ کر دیا ہے
کہ ملیٹریلی آپ ان سے بہتر ہیں. Indeed. اور پوری دنیا نے not only in terms of the pilots, not only in terms of the air force, not only in terms of the ground forces, in navy, in every domain you have proved this. ابھی آپ بات کر رہی تھیں کہ جو ڈرونز آئے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ کیا. آپ مجھے بتائیے the same drones جب یوکرین وار کے اندر یہ جب کراس کر کے رشیا جاتے تھے تو وہاں پہ انہوں نے بہت تباہی مچائی, اور ایون رشیا اتنے سارے ڈرونز گراؤنڈ نہیں کر سکا. اٹ از آلسو اے ریکارڈ کہ پاکستان نے ان کے جو 28, اب تو شاید زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ آج بھی کچھ 77 ان ٹوٹل ہو گئے ہیں, کل 28 تھے تو وہ 77 ڈرونز گرا دیے. ان کے پاس ٹوٹل انوینٹری پتہ نہیں وہ کتنی ہے, لیکن جو کہا جاتا ہے وہ 150 سے 200 کی ہے. تو ہاف آف دا انوینٹری تو آپ نے پہلے دن ہی ختم کر دی. ابھی وار شروع نہیں ہوئی, ابھی پاکستان کا رسپانس نہیں گیا. آپ نے وار سے پہلے, وار تو چلے چھوڑیں, پاکستان کے رسپانس سے پہلے آپ نے ان کے 5 جہاز گرا دیے, جس کو یہ 4 مانتے ہیں. اور مطلب یہ لاس تو ہو گیا, آپ نے اسٹیبلش کر لیا. اب بات اس کی نہیں ہے کہ کیپیبلٹی نہیں ہے یا کسی چیز کی وجہ سے رکا جا رہا ہے. اب یہ بیسیکلی یہ اسٹریٹجک پیشنس ہے جو یہاں پہ اپلائی کیا جا رہا ہے, اور وہ پیشنس جو ہے وہ کچھ کیلکولیشنز ہیں, جن کیلکولیشنز جو اسٹریٹجک کیلکولیشنز ہیں, اور اس کے لیے. لیکن دیکھیں ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے, حکمت عملی کا حصہ ہے, بالکل حکمت عملی کا حصہ ہے. جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے, انہوں نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ قوم سے یہ کہا کہ ہم رسپونڈ کریں گے, کوئٹ کرو پلس کریں گے, اپنے ٹائم پہ کریں گے, اپنی مرضی سے کریں گے, اپنی مرضی کی جگہ پہ کریں گے, جہاں پہ جو اپلیکیشن آف فورس اور ٹائم اینڈ اسپیس سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہوگا. یعنی جتنے ویکٹرز ہیں وار فیئر کے, جب وہ ہمارے کنٹرول میں ہوں گے, ہم نے ان چیزوں کی کیلکولیشنز کر لی ہوگی, ارتھمیٹک اور الجبرا اور جیومیٹری آف وار فیئر ہم نے ڈیفائن کر لی ہوگی, تب ہم کریں گے. اور وہ کیلیبریٹڈ ہوگا اور ویل تھاٹ آؤٹ ہوگا اور بہت پورٹنٹ ہوگا. لیکن دیکھیں اب یہ کوئی ٹویٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹویٹ لکھا تو آپ فوراً اس کا جواب دیں گے, ٹویٹ کا جواب دیں اور فوراً آپ جو فیڈ بیک, اصل میں ہم کیونکہ سوشل میڈیا کے ساتھ سارے لنکڈ ہیں اور فیڈ بیک لوپ کے ساتھ لنکڈ ہو گئے ہیں, تو اب ہم میں صبر بھی نہیں رہا, فوکس بھی نہیں ہے, سب میں نہیں ہے. دس از پارٹ آف, کیونکہ ہم یوز کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً کچھ ہو, ادھر سے مزل آئے. لیکن اب یہ دیکھیں, ذرا سوچیں کہ میں آپ کا دشمن ہوں اور آپ نے مجھے تھریٹ کیا, مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ میں یہ کب اٹھا کے آپ کو ماروں گی جب موقع اور محل مناسب آیا. اب جب تک آپ یہ نہیں ماریں گی, مجھے پتہ ہے یو آر کیپیبل, تو میں نیوروٹک رہوں گا, میں ڈرتا رہوں گا. جو 3 دن سے وہاں حالت ہو رہی ہے, جو اب بھی بات کر رہی تھیں کہ کل رات کو تو کراچی کانکر ہو چکا تھا, لاہور آدھا فتح ہو چکا تھا, پورا پاکستان دنیا کے نقشے سے غائب تھا, ہم تو پتہ نہیں کہاں سے ابھی یہ وہ ریئیکشن ہے, یہ وہ ریئیکشن ہے, یہ وہ پینک ہے, یہ پینک ہے جو وہ پاکستان نے آلریڈی انف, تو پہلے آپ نے انف کر دیا ان کو, ایک اسپیکٹیکل کریٹ کر کے ہوا کے اندر ہمارے پائلٹس نے. اور میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, اٹ از ناٹ اونلی PL-15 کہ جس کے مزل کے آنے سے آپ کے جہاز جو ہیں وہ انوینسیبل بن گئے. سب سے پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, وہ پاکستانی پوری قوم کے ساتھ ہے, وہ کسی ایک بندے کے ساتھ نہیں ہے, کسی ایک فوجی کے ساتھ نہیں ہے, ایک سیگمنٹ آف ملٹری کے ساتھ, ایئر فورس یا نیوی کے, وہ سب کے ساتھ ہے. دوسرا, جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کی جو ینگ آفیسرز آرمی, نیوی اور ایئر فورس کے جو پائلٹس ہیں وہ اتنے پروفیشنلی تیار ہو گئے ہیں. دیکھیے جو آپ کی آرمی کے ینگ آفیسرز ہیں وہ پچھلے 15 سال سے لڑ رہے ہیں, اور یہ تو اب تو جتنے جو ہماری یہ جو وار فیئر کے اوپر جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں, جو میگزینس ہیں, جو رائٹ اپس آتے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور آرمی ہوتی تو وہ ٹیررزم کے آگے راؤٹ ہو جاتی, جس طرح سے پاکستان نے جس پوٹینسی کے ٹیررزم کو پچھلے 15-20 سال سے کیا. پھر جو ہمارے پائلٹ ہیں, میں ایک ایئر فورس کے بڑے سینئر آفیسر ہیں, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں J-10 کے اسکواڈرن اور JF-17 کے اسکواڈرن سے مل کے آیا ہوں, اور کچھ دن پہلے کی بات ہے, یہ اس سے پہلے کی بات ہے, اور مجھے ان کو دیکھ کے, ان کی باتیں سن کے, ان کی ٹیکٹس اور the way they know the technology, the way they know how to use the technology and the grip they have on the machine which they fly, مجھے انڈیا پہ ترس آتا ہے. اچھا, yes, these are the words. اچھا, دوسری چیز, اچھا انڈین
اسی طرح آج ایک مارننگ شو کے اندر بلکہ ایک یوٹیوب کے اندر ایک ایئر فورس کے ایک اور آفیسر ہیں جو اسلام آباد میں پڑھاتے بھی ہیں، سینئر آفیسر ہیں، اب ہی از اے ڈاکٹر. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا انالیسس یہ ہے کہ ہماری ایئر فورس جو ہے وہ 21 سینچری کی ایئر فورس ہے اور انڈین ایئر فورس ابھی بھی 20th سینچری میں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج ہی بلکہ کل سے ہی فرانس کے مختلف، ایک تو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرا ہے، پھر جہاں کے رافیل تھے وہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور یہ پاکستان نے ان کے مطلب انڈین رافیل جو ہیں وہ مار گرائے ہیں. آخری چیز، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سچویشن جو ہے یہ کب تک ڈی ایسکلیٹ ہوگی، کشیدگی کب تک کم ہوگی، اور یہ ابھی یہ کتنا عرصہ ڈی یہ چیزیں ایسکلیٹ، اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنا، اب ایسکلیشن ڈومیننس پاکستان کے پاس ہے، لیکن ڈی ایسکلیشن اگر کرنی ہے تو اس کا وہ انڈیا کو کرنی ہوگی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، جو جواب جس کا پوری قوم انتظار کر رہی ہے، تھوڑی سی جٹری بھی ہو رہی ہے، پریشان بھی ہو رہے ہیں، وہ جب جواب آئے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیسے بدلہ لینے کے بعد دیکھا جائے گا. میں اس کو بدلہ نہیں کہوں گا کیونکہ ہم لوگ بدلہ نہیں لیتے. ہم نے بدلہ، انہوں نے انڈینس نے ہمارے سویلین جو ہیں ان کو نشانہ بنایا، شہید کیا. آپ دیکھ لیجئے، جب میزل فائر ہوئے تو ہمارے سویلین شہید ہوئے، جب ڈرونز فائر ہوئے تو ہمارے سویلینز شہید ہوئے، زخمی ہوئے. اور جب یہ ایل او سی، آج پورا دن وہ ایل او سی پہ ملٹری پوسٹ پہ ایف ڈی ایلس پہ فائر نہیں کر رہے، وہ ایف ڈی ایل سے پیچھے فائر کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بہت کیجولٹیز ہو رہی ہیں. اور باغ کے اندر جو کیجولٹیز ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے جو ہمارے سائڈ کے جو پاکستانی کشمیر ہے وہاں پہ فائر کیا جائے، وہاں پہ کیجولٹیز ہوں اور لوگ پاکستان کے اور آرمی کے خلاف ہوں، یعنی ان پہ ایک سینٹیمنٹ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور آپ یقین کریں کہ لوگ وہاں پہ آج اپنی ڈیڈ باڈیز، شہیدوں کی ڈیڈ باڈیز اٹھاتے ہوئے پاکستان زندہ باد اور آرمی زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. اور یہی اس قوم کا جذبہ ہے. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں موجود تھے. ویورز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.